أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ صافات کی آیات نمبر 83 سے شروع کریں گے. جتنا ہو سکے آپ لوگوں کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے. آئیے آیات نمبر 83 کی تلاوت اور ترجمہ. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے پیرووں میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، اور انہی کے پیروکاروں میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے. جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوجتے ہو. جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوجتے ہو. أَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیوں جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو. کیوں جھوٹ بنا کر خدا کے سوا اور معبودوں کو چاہتے ہو، طالب ہو، چاہتے ہو، ایک ہی معنی. فما ظنکم برب العالمین، بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سوالیہ. بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فنظر نظرة فی النجوم، تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی. فقال انی سقیم، اور کہا میں تو بیمار ہوں. یہ آیات نمبر 89 تک ان آیاتوں کا بامحاورہ ترجمہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا. اب ان آیاتوں کا مختصر تفسیر آپ لوگوں کو بتا دیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد، اس سے پہلے آیاتوں میں نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا. اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے 2 واقعے ذکر کیے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پر بڑی آزمائشیں آئی ہیں، لیکن ہر آزمائش میں 100% کامیابی حاصل کرتے رہے. ان آزمائشوں میں سے 1-2 واقعے یہاں بھی ذکر کیے گئے ہیں، اگرچہ سورہ انبیاء کے اندر بھی مفصل ذکر ہو چکے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہے، اس کا کچھ حصہ یہاں ذکر کیا گیا ہے. اب ان آیاتوں کی طرف آتے ہیں. ان من شیعتہ لابراہیم، لفظ شیعہ عربی زبان میں اس گروہ اور جماعت کو کہتے ہیں جس کے افراد بنیادی نظریات اور طور و طریقے میں یکساں ہوں.
شیعہ کی تعریف ایک بار پھر ذہن میں رکھیے، یہ الفاظ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس نام کے ایک گروہ بھی پایا جا رہا ہے۔ اس گروہ اور جماعت کو شیعہ کہا جاتا ہے جس کے افراد بنیادی نظریات اور طریقے میں یکساں ہو، ایک جیسا ہو۔ یہاں شیعاتی ہی میں عربی گرامر کے اعتبار سے جو ضمیر ہے، ہی ضمیر، اس کا یہ رجوع ہے کس کی طرف؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ جو پہلے گزر چکا ہے، اسی کی طرف راجع ہے ضمیر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، آیات کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیشرو نبی حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے پر تھے، اور بنیادی اصول دین میں دونوں کا مکمل اتفاق تھا۔ اصول دین میں دونوں کا، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، دونوں کا مکمل اتفاق تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کی شریعتیں بھی یکساں یا ملتی جلتی ہو۔ واضح ہے کہ بعض تاریخی روایات کے مطابق حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو وقفہ گزرا ہے، اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ وقفہ 2646 سال کا فاصلہ ہے۔ 2646 سال کا فاصلہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے سوا کوئی اور نبی نہیں ہوئے۔ دو نبی آئے ہیں، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام۔ یہ تذکرہ تفسیر کشاف میں موجود ہے۔ امید ہے آپ اس آیات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلی بات جو ہے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کے پاس صاف دل لے کر آئے۔ پروردگار کے پاس آنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ صاف دل کی قید لگا کر اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ کی کوئی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ عبادت کرنے والے کا دل غلط عقیدوں، برے جذبات سے پاک نہ ہو۔ اگر غلط عقیدے کے ساتھ کوئی عبادت کی جائے تو خواہ عبادت گزار نے اس میں کتنی محنت مشقت اٹھائی ہو، وہ قابل قبول نہیں۔ اسی طرح اگر عبادت کرنے والے کا اصل مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے دکھلاوا ہو یا کوئی مادی منفعت ہو، تو وہ عبادت قابل تعریف، قابل قبول نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رجوع الی اللہ ان تمام ملاوٹوں سے پاک تھا، اور قلب سلیم ایسا دل جو تمام اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک ہو، جس میں کفر و شرک اور شکوک و شبہات کا شائبہ تک نہ ہو، جس میں نافرمانی اور سرکشی کا کوئی جذبہ نہ پایا جاتا ہو، ہر قسم کے برے میلانات اور ناپاک خواہشات سے بالکل پاک اور صاف ہو، جس کے اندر کسی کے لیے بغض، حسد یا بدخواہی نہ پائی جاتی ہو، جس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو، اس دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ اگلا آیات، فَنَظَرَ نَظْرَةً إِلَى النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ ان آیاتوں کا پس منظر مفسرین یوں بیان کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک خاص دن میں تہوار منایا کرتی تھی، جیسے مسلمانوں کے 2 تہوار ہوتے ہیں سال میں۔ جب وہ دن آیا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی
کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جشن میں شرکت کے لیے چلیں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جشن میں ہمارے ساتھ رہیں گے تو شاید ہمارے دین سے متاثر ہو جائیں گے، ہمارے نظریے سے، اور اپنے دین کی دعوت چھوڑ دیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع سے دوسرا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ جب ساری قوم جشن منانے چلی جائے گی تو میں ان کی عبادت گاہوں میں جا کر ان کے بتوں کو توڑ ڈالوں گا، تاکہ یہ لوگ واپس آ کر اپنے جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا عملی نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے بتوں کو بے بس دیکھ کر کسی کے دل میں ایمان پیدا ہو اور وہ شرک سے توبہ کرے۔ اس غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار فرما دیا، لیکن انکار کا طریقہ یہ اختیار فرمایا کہ پہلے نگاہ بھر کر ستاروں کو دیکھا اور پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ قوم والوں نے آپ کو معذور سمجھ کر چھوڑ دیا اور جشن منانے کے لیے چلے گئے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن پیغمبر اور ہمارا آخری نبی بھی بت شکن پیغمبر تھا۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو اس زمانے میں کوئی تخریب کاری کی نیت نہیں تھی، بلکہ اصلاح قوم کے لیے یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ستاروں پر نظر ڈالنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ محض ایک تو یہ بتاتے کہ محض اتفاقی بات ہے، یہ محض اتفاقی بات۔ سوچ کے وقت اس طرح آسمان کی طرف دیکھا جاتا ہے، کوئی فکری سوچ والی بات سامنے آ جائے تو انسان اب بھی اس طرح ہوتا ہے، فوراً آسمان کی طرف اپنی نظر کر لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اتفاقی طور پر آسمان کی طرف نظر کر لیا، لیکن یہ قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے۔ اسلوب قرآن یہ ہے کہ جو واقعے کے اہم جز ہوتے ہیں، جس سے معاشرے کی اصلاح، عوام الناس کے مفاد اور عملی زندگی کے مفادات مضمر ہو، تو ایسے جزیات کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ادھر ادھر کی باتیں قرآن ذکر نہیں کرتا ہے، اگر یہ عملی اتفاقی نہیں ہے۔ دوسری بات، عربی زبان کے قواعد کے مطابق فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، اگر یہ اتفاقی بات ہوتے تو إِلَى النُّجُومِ ذکر کر لیتے، فَنَظَرَ نَظْرَةً إِلَى النُّجُومِ ذکر کر لیتے، فِي النُّجُومِ ذکر نہیں کرتے۔ یہ بھی اس قاعدے کی جو اتفاقی کہا جا رہا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ستاروں کو دیکھنے میں خاص مصلحت ہے۔ ان میں سے ایک مصلحت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم علم النجوم کی بڑی شیدائی تھی۔ اپنے کاموں کے انجام، اپنے کاموں کا آغاز اور اپنے سب طریقہ کار ستاروں پر جو ہے منحصر کرتے تھے، علم نجوم کی طرف جو ہے رجوع کرتے تھے۔ اگرچہ بذات خود ابراہیم علیہ السلام علم نجوم کا قائل نہ تھے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے سے کافروں کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ جب آپ آسمان کی طرف دیکھا تو ان کا عقیدہ، کافروں کا عقیدہ علم نجوم کا ہے، تو جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ قَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، اس کے بعد جو صراحت فرمائی ہے، قوم کے ایک ایک گمراہی کو گن گن کر بیان فرما دیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قوم کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے، اس کے لیے یہ کام نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ کام
ایک مصلحت کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر لیا ہے۔ تو ایک مصلحت جو ہے ابراہیم علیہ السلام اس بنیاد پر جو ہے آسمان کی طرف نظر کر لیا، اور اس اتفاقی کام یہ جو میں نے بیان کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر کر لیا، اور یہ نظر کرنا کس بنیاد پر تھا؟ ایک مصلحت کی بنیاد پر تھا کہ قوم ستارہ پرست تھے اور ستاروں پر عقیدہ رکھتے تھے، تاکہ ان کو یقین ہو جائے میرے عذر کو تسلیم کر لے، اس لیے انہوں نے آسمان کی طرف جو ہے اپنا چہرہ کر لیا۔ آگے علم نجوم کی شرعی حیثیت، اب جو ہے یہاں تک آج کے لیے کافی ہے۔ علم نجوم کی شرعی حیثیت انشاءاللہ تعالی آئندہ سبق میں آپ کو بتا دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔